جنوبی غزہ میں عسکری کارروائیوں میں تیزی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب۔ ایران کی فضا سے فضا میں مار کرنے والے ڈرون دفاعی نظام میں شامل۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی 75ویں سالگرہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی فوج کی جنوبی غزہ میں عسکری کارروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی بمباری سے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے فلسطینیوں کو مزید آگے منتقل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے وسطی علاقوں میں اسرائیل کی فوج اور فلسطینی عسکری تنظیموں کے درمیان جھڑپوں کی رپورٹس آ رہی ہیں اور اسرائیلی فورسز غزہ کی فضائی نگرانی میں مصروف ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق کچھ علاقوں میں ڈرون طیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے شجاعیہ بٹالین کے کمانڈر عماد کریکائے کا خاتمہ کر دیا ہے، جو اسرائیل پر ٹینکوں سے حملوں کی تربیت دینے میں ملوث تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی ارنا نے کہا ہے کہ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس درجنوں قرار نامی ڈرونز کو ملک کے تمام سرحدی علاقوں میں فضائی دفاع کے لیے شامل کر لیا گیا ہے۔ ان ڈرونز کی آپریشنل رینج 1000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، جنہیں تہران کی ایک ملٹری اکیڈمی میں منعقدہ تقریب کے دوران نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے فوج کے کمانڈر ان چیف کے حوالے سے کہا ہے کہ دشمنوں کو اب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، کیونکہ ایرانی فوج زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔ تاہم ایران کے فوجی ہتھیاروں کی ترقی نے بہت سے ملکوں میں تشویش کو جنم دیا ہے، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو، جو اس کے حریف ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے اسرائیل حماس جنگ کے سائے میں پیر کو انسانی حقوق کے عالمی منشور کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں ملکوں پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کو جنگ اور آلودگی سے لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کریں۔ جنیوا میں منعقدہ ایک تقریب میں وزراء، سفارتکاروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے شرکت کی۔ And so I view today's event as a call to hope and a call to action. والکر ترک نے ملکوں سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے 1948 میں نو تشکیل شدہ اعلامیے پر عمل کریں۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں اتنے تنازعات پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، جن میں سوڈان میں حریف فوجی دھڑوں کے درمیان جنگ، یوکرین پر روس کے جاری حملے اور اسرائیل حماس جنگ سمیت 55 فعال تنازعات شامل ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ I just wanted to start by saying how deeply sorry I am to all of those who lost loved ones, family members through the pandemic. برطانوی وزیراعظم رشی سنک وسطی لندن میں ایک دن کی طویل سماعت کے لیے پہنچے، جہاں کووڈ-19 پر برطانیہ کے رد عمل میں ان کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔ رشی سنک اس وقت وزیر خزانہ تھے۔ ان پر ایک سابق حکومتی مشیر نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کے بجائے لوگوں کو مرنے دیا کیونکہ وہ معیشت پر پڑنے والے اثرات سے پریشان تھے۔ برطانوی وزیراعظم کو اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے ایک اور خطرناک لمحے میں منگل کو سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو روانڈا میں بھیجنے کی پالیسی کو بحال کرنے کے اپنے منصوبے پر پارلیمان سے ووٹ بھی حاصل کرنا ہوگا، اور ایسے میں جب انہیں وزیراعظم کا منصب سنبھالے محض 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، سنک کو اپنی اتھارٹی برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کا سامنا ہے، کیونکہ ان کی کنزرویٹو پارٹی کے دائیں اور بائیں دونوں جانب کے سیاستدان ان کی سیاسی پناہ کی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا نے کہا کہ اگر یورپی یونین کے رہنما اس ہفتے ہونے والے سربراہی اجلاس میں ان کے ملک کو رکنیت دینے کے لیے کسی مثبت نتیجے پر نہیں پہنچتے تو یہ کیف اور یورپی یونین کے لیے بہت تباہ کن ہو۔ یورپی یونین کے رہنما جمعرات اور جمعے کو ملاقات کر رہے ہیں تاکہ کیف کی رکنیت اسے 50 بلین یورو کی اقتصادی مدد کی فراہمی اور روس کے حملے کے خلاف دفاع کے لیے فوجی امداد جاری رکھنے پر بات چیت کی جا سکے۔ یورپ سے نئی مالی امداد کا حصول یوکرین کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ مستقبل میں کیف کے لیے امریکی حمایت پر شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اس ہفتے واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔